السلام علیکم۔ 344 CRPC کے متعلق جو سوال ہے اس میں ایک تو میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں جوڈیشل ریمانڈ میں کہ اس کا جوڈیشل ریمانڈ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ اس کا صرف ٹائٹل پڑھیں گے 344 کا تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو پاور ٹو پوسٹپون اور ایڈجرن پروسیڈنگز اس کا ٹائٹل ہے۔ اٹ مینس کہ یہ ایک جنرل پروویژن ہے جو کورٹ کے اندر ہیئرنگز کو ڈیل کر رہی ہے، اور اس کے اندر یہ ورڈ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ٹرائل ہے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑے، کمنسمنٹ اس کی پوسٹ پون کرنا پڑے یا ایڈجرن کرنا پڑے تو اس صورت میں کورٹ ریزنز لکھ کے اس کو پوسٹ پون کر سکتی ہے۔ اب میں پہلے ڈیٹیلڈ وائس میسیج میں یہ بات کلیئر کر چکا تھا، لیکن میں دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو سٹیجز ہیں کسٹڈی کی۔ ایک کسٹڈی یہ ہے ایکیوزڈ اریسٹ ہوا، اریسٹ ہونے کے بعد 61 کے فیز سے نکل کے ودن 24 آورز اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اب اس کی فزیکل یا جوڈیشل کسٹڈی سیک کر لی گئی۔ عدالت نے اس کو جس وقت جوڈیشل کر دیا تو اب 61 اور 167 کا آپریشن تو ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ تو پولیس آ کے نہ ریکویسٹ کر سکتی ہے 61 کی، نہ ریکویسٹ کر سکتی ہے 167 کی۔ تو اب کویسچن یہ رائز ہوگا کہ ڈیورنگ کورس آف ٹرائل جو ہے وہ کون سا سیکشن ڈیل کرے گا ان لوگوں کو جن لوگوں کو ان کسٹڈی سٹل رکھا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ ایک ایکیوز تھا، اس کو ایک مقدمے کے اندر جوڈیشل کر دیا گیا۔ جوڈیشل کرنے کے بعد نیکسٹ جو سٹیج آتی ہے وہ سٹیج آتی ہے رپورٹ انڈر سیکشن 173 عدالت کے اندر سبمٹ کی جاتی ہے اسی کیس کے متعلق۔ اب 173 CRPC کے مطابق یہ رپورٹ ودن 17 ڈیز عدالت میں سبمٹ ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جوڈیشل ہونے کے بعد 17 دن گزر گئے اور ایک اور ڈیٹ آف ہیئرنگ آ گئی۔ اب ایکیوزڈ کو 67 کے تحت آپ نے جوڈیشل کیا تھا وہ جیل سپریڈنٹ اس کو عدالت میں اس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پیش کرے گا۔ اب اس وقت پیش ہوا تو اب قانون تو یہ تھا کہ اس دن انیشیٹ ہونا تھا آپ کا ٹرائل تھرو 173، لیکن 173 تو سبمٹ نہیں ہوئی۔ تو اب کویسچن رائز یہ ہوگا کہ کورٹ اس صورت میں ایڈجرمنٹ کیسے دے گی؟ تو جو پہلا پورشن ہے 344 کا وہ یہ بات ڈیل کرتا ہے کہ ایڈجرمنٹ دی جا سکتی ہے لیکن ریزنز لکھیں گی، لیکن اس کے اندر لمٹ کوئی نہیں ہے۔ دیٹ از ڈیلنگ all the accused who are appearing in the court on bail، جن کی ضمانت ہو چکی ہے، جو ریلیز ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں اگر آج جولائی کا مہینہ ہے ان کی ڈیٹ اگر کورٹ چاہے تو بے شک سپٹمبر کی ڈال دے اپنے روسٹرم کے مطابق، ڈیوٹی روسٹر جو ان کا روسٹر ہے کاز لسٹ کا اس کے مطابق اون بیل ایکیوزڈ کی ایڈجرمنٹ ہے وہ چاہے اکتوبر کی ڈال دے اپنے روسٹر کے مطابق۔ لیکن جو اس کا ورڈ ریمانڈ یوز ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کسٹڈی ایکیوزڈ ہے اور آپ کو ایڈجرن کرنا پڑتا ہے کیس کو تو پھر وہاں پہ آ کے یہ لمٹ لگائی گئی ہے کہ ایسی صورت کے اندر آپ ان کسٹڈی ایکیوزڈ کی ایڈجرمنٹ 15 دن سے زیادہ نہیں دیں گے۔ دس سیکشن از ٹوٹلی ڈیلنگ ود دی ٹرائل ناٹ ود دی جوڈیشل ریمانڈ۔ اب ایکیوزڈ اگر کسٹڈی میں پیش ہوگا تو جب تک اس کی بیل نہیں ہوتی رہے گا تو وہ کسٹڈی میں، تو جس وقت کسٹڈی میں وہ رہے گا تو اس وقت اس کو واپس جیل میں بھیجا جائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایکیوزڈ جیل میں ہو تو آپ 15 دن سے زیادہ اس کی ایڈجرمنٹ دے دے۔ یہ جو پابندی ہے یہ تب تک ایک تو میجسٹیریل ٹرائل کے اندر پرماننٹ ہے، اور جب کیس 190 کے تحت سیشن کورٹ میں سینٹ اپ ہو جاتا ہے تو چونکہ اس کے اندر ورڈ میجسٹریٹ لکھا ہوا ہے تو کسی نے کویسچن بھی کیا تھا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ سیشن کورٹ پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کو سیشن کورٹ 15 دن سے زیادہ بھی ان کسٹڈی ایکیوز کی ایڈجرمنٹ دے دے تو اس صورت کے اندر یہ اسٹیچوٹری پروویژن وائلیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ وائس میں بھی سمجھایا تھا کہ بعض سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ پولیس کو 173 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس کو 15 دن کے ٹوٹل 17 دن کے اندر 14 دن ٹوٹل پیریڈ پلس 3 ڈیز کے اندر ان کو رپورٹ 173 عدالت میں سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ لیکن
بعض مقدمات ایسے ہیں جس کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور اس صورت کے اندر 173 اگر 17 دن میں سبمٹ کرنا پاسبل نہ ہو، اس صورت میں بھی آ کے جو انویسٹیگیشن آفیسر یا ایس ایچ او ہے وہ کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لہٰذا آپ مجھے ایک اور ایڈجرمنٹ دے دیں، اور یہ آپ کو 344 کی ایکسپلینیشن کلاز میں بھی مل جائے گا۔ تو اگر جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، رپورٹ انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی کسی بھی ریزنیبل گراؤنڈ یا سفیشینٹ کاز کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو 344 اس کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سیم وہی بات ہے کہ اگر ملزم ان کسٹڈی ہے اسٹل، تو آپ 15 دن سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، اور اگر ان کسٹڈی نہیں ہے تو اس صورت میں پولیس کو بھی یہ ایڈجرمنٹ 15 دن سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہے، وہ کورٹ کی ٹوٹل ڈسکریشن ہے۔ یہ آپ کا سیکشن 344 ہے اور ان چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو جوڈیشل ریمانڈ ان اینی